السلام علیکم دوستو۔ امریکہ افغانستان میں باقاعدہ امریکی فوج رکھے یا اس کی جگہ کرائے کے فوجی بلیک، بلو یا گرین واٹر کی شکل میں استعمال کرے، اس حوالے سے امریکہ تاحال کسی فیصلے پر پہنچتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دوحہ میں مذاکرات کا ڈھونگ رچانے کے دوران اس نے ان دونوں یعنی باقاعدہ امریکہ اور اتحادی فوج اور اس واٹر کو استعمال کیا ہے، لیکن نتیجہ صفر ہے۔ امریکیوں کو یقین ہے کہ امریکہ خفیہ ایجنسی کا طیارہ گرانے میں حقانی کا ہاتھ ہے، اسی وجہ سے ان کے گرفتار افراد پر بہت ظلم کیا گیا۔ امریکہ کا دوحہ میں مذاکرات کا ڈرامہ اب آخری مراحل میں ہے۔ مذاکرات امریکہ کے لیے کوئی پائیدار عمل نہیں، بلکہ وہ اس حربے کو وقت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ کی ہسٹری رہی ہے کہ جب امریکیوں کو مار پڑنا شروع ہوتی ہے تو وہ مذاکرات کا ہیلہ استعمال کرتے تھے، لیکن جیسے ہی حالات پر ان کی گرفت مضبوط ہوتی وہ فوراً مذاکرات سے پیچھے ہٹ جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ کوریا اور ویتنام میں لڑنے والے عناصر نے آخر میں امریکیوں سے مذاکرات کے دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد امریکہ کا وہاں کیا حشر ہوا، اس سے تاریخ کا طالب علم اچھی طرح واقف ہے۔ اسی تاریخ کو امریکہ نے یہاں دہرانے کی کوشش کی اور دوحہ میں طالبان کو مذاکرات کی سبز بتی کے پیچھے لگا کر اپنے قدم مضبوط کرنا چاہتا تھا، اور اسی مقصد کے لیے اس نے مذاکرات کی کامیابی کو لڑائی بندی سے مشروط کر رکھا تھا، لیکن جیسے ہی اسے موقع ملتا وہ اپنی اصل شکل میں آ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف طالبان کے نمائندے دوحہ میں امریکیوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے تو دوسری جانب اسی دوران امریکی کا جدید طیارہ CIA کے ایک بڑے اہلکار سمیت گرا دیا گیا۔ اس میں سینکڑوں دیگر اہلکار بھی جان سے گئے تھے، جس کی وجہ سے امریکی حواس باختہ ہو گئے۔ امریکہ مذاکرات کے نام پر حصول وقت کی کوشش میں ہے، اور یہ اس کے ایجنڈے میں شامل ہے کہ کس موقع پر اس نے ان مذاکرات کو تعطل کا شکار کرنا ہے، لیکن اس کھیل میں اب طالبان بھی امریکہ کے ساتھ شریک ہیں۔ ان کے نزدیک اگر امریکہ دنیا کو دکھاوے کے لیے مذاکرات کا تماشا لگاتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی اس کے اس کھیل کو انجام تک پہنچائیں گے، لیکن جس مقصد کی خاطر امریکہ اپنے حق میں فیصلہ چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے دنیا کو اس مخمصے سے نکل جانا چاہیے کہ دوحہ مذاکرات کا کبھی کوئی نتیجہ نکلے گا، نتیجہ صرف زور بازو میں ہی نکلے گا۔ اس حوالے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کی مستقبل کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں پورے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں موجود حاکم صہیونی ادارے اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ آئندہ کرائے کے فوجی کا استعمال زیادہ کیا جائے گا تاکہ عوامی دباؤ کا سامنا نہ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکیوں کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ آنے والے موسم گرما میں یہ لوگ امریکیوں کے ساتھ فیصلہ کن معرکہ کرنے والے ہیں۔ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ مغرب کے نزدیک کرائے کے فوجیوں کا تصور نیا نہیں ہے، یہ سلسلہ مغرب کی جانب سے صدیوں سے جاری ہے۔ میسونیت ایک عالمی صہیونی تنظیم کا ایک مضبوط بازو تصور کی جاتی ہے۔ ویسے تو یہ قدیم ترین صہیونی تنظیم ہے، مگر مورخین اس کی جدید تاسیس کا زمانہ 18ویں صدی بتاتے ہیں، جب اسے برطانیہ میں ایک باقاعدہ ادارے کی شکل میں قائم کر دیا گیا تھا۔ اگر تاریخ کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ 17ویں صدی میں قائم ہونے والی برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا بھی ہدف کرائے کے صلیبی فوجیوں والا ہی تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بر صغیر اور مشرق بعید کے علاقوں میں لوٹ مار کیے رکھی۔ جس وقت پوپ اربن ثانی 1095 نے یورپ کے بادشاہوں، عمراء اور عوام کو فلسطین میں ارض مقدس کی آزادی کے لیے دعوت دی تو چاروں طرف سے اس دعوت پر لبیک کہا گیا، اور یوں صلیبی لشکروں کی تشکیل کا کام شروع ہوا۔ اس مہم جوئی کے لیے مذہب کا نام استعمال کیا گیا تھا، مگر یہ مہم صرف مذہب کے نام پر نہ تھی۔ اس کا سب سے بڑا مقصد مغرب کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانا اور مغرب کے مالیاتی مافیا کے وسائل میں لوٹ مار کے ذریعے اضافہ کرنا مقصود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خود یورپ کے بعض حلقوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یورپ کے عمرا کو ایک ایسی جنگ کی ضرورت تھی جس سے مشرق کے مالی وسائل سے استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ اس لیے پوپ کو، جو اس وقت تک یورپ کے سیاسی اور مذہبی حلقوں میں سب سے زیادہ طاقتور شخصیت تصور کی جاتی تھی، صلیبی جنگوں کے لیے فتویٰ کے لیے بھاری رشوت دی تھی۔
عیسائیوں کے نزدیک القدس شہر دراصل ان کا مقدس شہر یروشلم ہے، جس کی آزادی ہر مسیحی پر فرض تصور کی جاتی تھی۔ اسی طرح قسطنطنیہ استنبول شہر کو بھی مشرقی عیسائیت کے لیے سب سے اہم مذہبی مقام حاصل تھا۔ اسے بھی 5ویں صلیبی حملے کے دوران بڑی لوٹ مار کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ یہی لشکر جب 1099 میں القدس شہر پہنچا تھا تو اس وقت 70,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہی یہاں پر صلیبی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ یوں یورپ سے عیسائی راہبوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، جنہوں نے یہاں آنے کے بعد مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضے کر لیے۔ انہوں نے ہی یہاں ٹیمپلر نائٹ کے نام سے 1118 میں تنظیم کی داغ بیر ڈالی۔ القدس الشریف کے مقام پر ان عیسائی راہبوں نے آثار قدیمہ کے قریب ایک ایسی پہاڑی کا سراغ لگایا جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہیکل سلیمانی کا ایک حصہ ہے، اس لیے انہوں نے اسے اپنا مرکز بنا لیا۔ اس کے بعد مالی طور پر پریشان ان لوگوں کے مالی حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ یوں یہ اس قدر متمول ہو گئے کہ انہوں نے یہاں پر سود پر قرض دینے کا نیا نظام متعارف کرا دیا۔ لیکن ان تمام معاملات کے علاوہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جہاں بھی مسلمانوں کو پایا انہیں شہید کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے شیر غازی صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں ان صلیبوں کی ناک رگڑا کر شکست دی اور بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کر لیا تو ان صلیبی جنگجوؤں کے سوا باقی تمام افراد کو معاف کر دیا تھا۔ یہ لوگ فلسطین کے علاقے میں تو ختم ہو گئے تھے، مگر انہوں نے یورپ میں اپنے عسکری اور مذہبی طاقت برقرار رکھی، بلکہ وہ اس میں اضافہ بھی کرتے رہے۔ ان کی یہ کوشش اس حد تک بڑھ گئی کہ یورپ کے کئی ملکوں میں انہوں نے ریاست کے اندر ریاست والا توسط پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے مقامی حکومتیں ان کے تابع ہو گئیں۔ یہ سلسلہ اس حد تک بڑھا کہ پوپ کلیمنٹ اور فرانسیسی بادشاہ فلپ نے ان کی سرگرمیوں پر گرفت کرنے کا اعلان کیا، اور 1307 میں ان کے بہت سے سرکردہ لیڈر پکڑ لیے گئے، جبکہ بہت سے لیڈروں نے راہ فرار اختیار کی۔ دوران تفتیش انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ عملاً دین مسیحی چھوڑ چکے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام صرف اپنے مقاصد کے لیے ہی لیتے ہیں۔ بعد میں ان پکڑے تمام لوگوں کو ختم کر دیا گیا، جن میں ان کا سرخیل گرینڈ ماسٹر جاکوب دمولے سر فہرست تھا۔ لیکن دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ اب مغرب کے یہی عناصر نئی شکل اختیار کر کے دنیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ ان میں یہ سیاہ واٹر انتہائی خطرناک تنظیم ہے جسے امریکہ افغانستان کے میدان میں اتارنے کی تیاری کر رہا ہے۔ لیکن جو افغانستان کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ امریکیوں کا یہ حربہ بھی بری طرح ناکام ہونے جا رہا ہے۔ طالبان اس واٹر کا وہ حال کرنے والے ہیں جو ان کا 1307 میں بھی نہیں ہوا تھا۔